یہ مسلسل واقعات ہو رہے ہیں، مسلسل لگ رہا ہے کہ انٹیلیجنس بریچ ہو رہی ہے اور خاص طور پہ سیکیورٹی بریچ ہو رہی ہے۔ اس موضوع میں بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکیورٹی امور کے ماہر جناب امتیاز گل، اور جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہیں سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے۔ بہت بہت شکریہ امتیاز گل صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ خوش قسمتی سے یہ واقعہ کو بری طرح سے ناکام آج بنایا گیا، سیکیورٹی فورسز نے، جو ان کے گارڈ تھے، ہماری پولیس نے بڑا اچھا کاؤنٹر ایکشن کیا، لیکن بہرحال یہ تو لگ رہا ہے نا کہ یہ ایک اگر 2 منٹ آگے پیچھے ہو جاتا تو یہ بہت بڑا نقصان ہو جاتا، کیونکہ اس میں جو شاید یہ مسٹیکن آئیڈینٹی ہے، بہرحال یہ جیپنیز سٹیزن تھے ہمارے ہاں، اور یہ ہو جاتا تو یہ اپنی نوعیت کا ایک اور بہت ہی سیریس واقعہ ہو جاتا۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ تو بہرحال ہے جو مسلسل جاری ہے، اور اس میں وہ کیا ہے جو کہ ہم نہیں کر پا رہے؟ دیکھیے کامران، شکریہ پروگرام میں بلانے کا۔ لمحہ فکریہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو SOPs جس کو کہتے ہیں اسٹینڈرڈ آپریشنل پروسیجرز، معاف کیجئے، اس پہ مکمل طور پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ آج کا جو حملہ جس طرح ناکام ہوا ہے، اس بڑی واضح اس سے ہوا ہے کہ لیئر تھی ان کے درمیان، یعنی جو ایکچول کار تھی جس میں جاپانی سفر کر رہے تھے، تو ان کے آگے پیچھے اتنی لیئرز موجود تھیں کہ انہوں نے خودکش جو بمبار تھے ان کو اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ لیکن اگر اس وقت ہم غور کریں تو 15 مارچ سے لے کے اب تک کم از کم 5 بڑے حملے ہوئے ہیں، اور اس میں سے 4 حملے جو ہیں اس میں ٹارگٹ ہوئے ہیں چینی یا چین سے جڑے ہوئے پروجیکٹ، ان کے اہلکار۔ اور یہ بھی میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ان کے نظر میں شاید یہ چینی تھے جس کی وجہ سے ان پہ حملہ کیا گیا، کیونکہ جاپانیوں پہ آج تک پاکستان میں حملہ نہیں ہوا۔ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو آپ نے اپنے اوپننگ میں بھی ذکر کیا کہ انٹیلیجنس لائز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، فیلئر نہیں، لیکن انٹیلیجنس کی وجہ سے آپ کی نامکمل معلومات یا معلومات اگر ہوتی ہیں تو اس حساب سے پیش بندی نہیں کر پاتے ہماری پولیس اور دوسری سیکیورٹی فورسز، جس کے باعث یہ لوگ حملہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا بشام داسو کا جو حملہ تھا، وہاں بھی آپ کے پاس ایسکارٹ گاڑیاں نہیں تھیں، جس کا مطلب ہے کہ کچھ عرصے کے لیے یہ لوگ بڑے اٹینٹیو ہوتے ہیں جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر لائف ایز یوزول شروع ہو جاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے بہت بڑے گہرے طریقے سے ہمیں اس پہ سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ امتیاز گل صاحب، یہ جو اس کی سیکیورٹی، جہاں پہ جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں وہ اپنی ریکننس کرتے ہیں، وہ اپنی تیاری کرتے ہیں، اسی طرح سے جو ہمارا سیکیورٹی جو اسکواڈ ہے یا جو ہمارا سیکیورٹی ایپریٹس ہے وہ اپنی تیاری کرے کہ کہاں کہاں سے کیا پرابلم ہو سکتے ہیں۔ یہ تو ایک سٹنگ ڈک والی سچویشن ہے کہ مین روڈ ہے جہاں پر کہ بڑی ٹریفک ہے، یہ جو ہمارے فارنرز ہیں، چائنیز، جاپنیز، آگے پورا بہت بڑا یہ انڈسٹریل ایریا ہے کراچی کا کرٹیکل، اور وہاں پہ ایک بیچوں بیچ ایک اسپیڈ بریکر بنا ہوا ہے مین روڈ پہ، اور جس کا مطلب یہ کہ آبویسلی وہاں پہ ڈیڈ سلو ہو جاتی ہے وہ گاڑی جو آتی ہے، اور بالکل ایگزیکٹلی ویسے ہی ہوا، ویسے ہی ٹیررسٹ نے اس کی ریکی کر کے رکھی ہوئی تھی، جیسے ہی وہ گاڑی سلو ہوئی ویسے ہی اس نے اپنے آپ کو ایکسپلوڈ کیا۔ تو بیسک جو ہمارے جو سیکیورٹی ایپریٹس کو کام کرنا ہے، پولیس کو اور دوسری اداروں کو، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ نہیں کر رہے، کہ اتنی مین روڈ پہ اگر اتنا بڑا اسپیڈ بریکر ہے تو یہ تو ویسے ہی اس قسم کی جہاں پہ بھی ٹریفک سلو ہوتی ہے اس قسم کے ٹارگٹ کو ہٹ کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں ایسا دیکھنے میں آیا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ کوئی بہت بڑا نقص ہے ہماری تمام جو سیکیورٹی ارینجمنٹس ہیں ان میں، اس لیے کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ آپ کو معلوم ہو گیا ہے کافی عرصے سے کہ چینی ہیں یا جاپانی ہیں یا کوئی بھی فارنر ہے، وہ اب اس جنگ کا ٹارگٹ ہے، ہدف ہیں جو پاکستان پہ اس وقت مسلط کی گئی ہے، جس کو آپ ہائبرڈ وارفیئر کہہ لیں، اس کو آپ پراکسی وار کہہ لیں۔ تو پھر ان کو معمول کے مطابق ان کی ٹرانسپورٹیشن پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا آپ روٹ بدل کے نہیں جا سکتے، کیا آپ کو ان کو دوسرے طریقے سے کارخانوں کی طرف ٹرانسپورٹ نہیں کر سکتے۔ یعنی تو میں کہوں گا بڑی کروڈ سی بات ہے کہ بڑی بے وقوفی کی یہ پالیسی ہے کہ آپ ان کو، جس سے آپ نے کہا کہ ایک بڑی سڑک پہ اور ایسی سڑک پہ جہاں پہ سپیڈ بریکرز بھی ہیں، کنجیشن بھی ہے، وہاں سے آپ ان کو ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں کارخانوں کی طرف۔ تو میرا خیال ہے اس پہ بہت زیادہ سوچ بچار کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت بلا شبہ 2 محاذوں پہ گھر چکا ہے، چاہے وہ ایران
بلوچستان ہے، چاہے خیبر پختونخوا اور افغانستان ہے، اور اس کی وجہ سے یہ خطرہ اب مسلسل رہے گا، اور اس کا واحد ٹارگٹ یہی ہے کہ اب تک جو یہاں پہ فارنرز آ رہے ہیں، چاہے وہ جاپانی ہیں چاہے چینی ہیں، ان کو بھی یہاں سے بھگا دیا جائے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ امتیاز گل ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں جماعت اسلامی پاکستان کی وہ ایک سیاسی جماعت ہے، چند ایک یا بالکل واحد جماعت جس میں باقاعدہ انتخابات ہوتے ہیں، جس میں بہت ہی نیٹ، کلین، صاف شفاف الیکشنز ہوتے ہیں، یہاں پہ مورسی سیاست نہیں ہے، جس کی پہچان ایمانداری ہے، مگر عوامی اس کو مقبولیت حاصل نہیں ہوتی۔ آج جماعت اسلامی میں نئے امیر کا اب نیا دور شروع ہو گیا ہے۔ حافظ نعیم الرحمن کراچی میں جماعت اسلامی کو مقبول کرنے میں بہت اچھی طرح سے کامیاب ہوئے ہیں، اب ان کو پورے جماعت اسلامی پاکستان کا امیر بنایا گیا ہے۔ اس نئے دور پہ ہم بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔